الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم. دامت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمدا يا واسع الكرم. فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کے اس ہفتہ وار درس قرآن میں ہم نے آج سورت دہر کی 7 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 11 تک. تو ان 7 آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے. رب تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق بخشے. سورت انسان یا سورت دہر، اس کی جب شروع کی تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو جب پیدا کیا تو پیدا ہونے سے پہلے اس کو کچھ پتہ نہیں تھا. پھر ان کو پیدا ہونے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد اس کی 2 قسمیں بنی.
ایک وہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، ہاں جی، اور ایک وہ جو اللہ کے فرمان بردار ہیں، جس کو آیت نمبر 3 میں فرمایا انا ہدیناہ السبیل، ہاں جی، بے شک ہم نے اس سے انسان کو راہ دکھلائی، راہ بتائی، اما شاکرن، یا تو وہ حق کو ماننے والا بندہ بنا، ہاں جی، و اما کفورا، یا ناشکری کرنے والا کافر بنا۔ کافر کا جو ہے اس کا پہلے ذکر فرمایا کہ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلال وسعیرا، کہ اس کے لیے بیڑیاں، اس کے لیے زنجیر، اس کے لیے ہتھ کڑیاں، اس کے لیے جہنم کا عذاب۔ اور وہ پتہ کہ کیا ہے، آج ہماری عقل نہیں مانتی کہ اتنا بڑا کیسے ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر تصور کریں کہ 42 گز کافر کی چمڑی ہوگی، مان سکتے ہیں آپ؟ یعنی ذہن جو ہے، ہم انسانی ذہن کو اگر دڑائیں تو آج جو ہم نے انسان دیکھا ہے اس کا چمڑا جو ہے وہ کتنا موٹا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ 42 گز، سمجھ آئی نہیں؟ وہ جان دیکھا نہیں نا۔ اس لیے ہم مسلمان تو مانتے ہیں کہ جی اللہ قادر ہے، اور اس کا جو عذاب ہے وہ قیامت کے دن بہت بڑا عذاب ہے، لیکن کافر کیسے مانے گا جی کہ جو یہاں کا انسان دیکھا ہے جس نے، وہ کیسے مانے گا کہ کافر جو ہے اس کی کسی انسان کی جو سکن ہے، چمڑا ہے، وہ 42 گز ہو۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو اور حیرانگی والی، کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ جو 36 انچ کا گز ہوتا ہے، یہ تو دنیا کی گز ہے نا۔ جیسے آپ یہ دن ہے کتنے گھنٹے کا ہے؟ 24 آور کا، تو کانا مقدار ہو الف سنہ، ہاں جی، وہ دن کتنا ہے؟ اسی طرح یہ نہ سمجھیں کہ گز وہاں کا جو ہے وہ 36 انچ کا ہوگا، وہ اللہ کا گز ہے، اس کو معلوم ہے کتنا بڑا ہے۔ اور جو پچھلا درس گزرا، پچھلے سے مراد میری سورۃ معارج کا ہے، چند صورتیں پہلے ایک درس گزرا ہے جس میں آیا فَاسْلُكُوهُ 70 ذراعًا۔ سورۃ معارج میں آیا کہ جو فرشتے جب کافر کو قابو کریں گے، اریسٹ کریں گے، تو 70 گز کی زنجیر ہوگی، جس سے کہا جائے کہ اس 70 گز کی زنجیر سے اس کو پکڑ دو۔ ہاں جی، اب 70 گز یہ 36 انچ والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کافر کو باندھ کر جہنم میں لٹکایا جائے گا تو وہ زنجیر جس کے سرے کے ساتھ کافر کو باندھا جائے گا، اس کو جب لٹکایا جائے گا تو 40 سال لگیں گے اس کو نیچے پہنچنے تک، اور وہ قیامت کے دن ہوں گے، دن بھی یہاں کے نہیں ہوں گے، 40 سال لگیں گے وہاں پہنچانے تک، اس کافر کے پہنچانے تک۔ یہ کافر کی عذاب کی بات کر رہا ہوں۔ اور جب وہ جو ہے نا، یہ آسمان سے نیچے وہ جو ہے سیسا کا وہ ایک برتن اتارا جائے گا، تو وہ جو 500 سال کا رستہ ہے، یہ جب اترے گا تو وہ ایک رات کی مدت میں اترائے گا، لیکن جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ گز جو ہے وہ 40 سال کی مدت میں نیچے پہنچے گا۔ اب یہ تصور میں بتا رہا ہوں کہ کافر کا کتنا بڑا جسم ہوگا۔ اس کی جو زبان ہے 3 کوس، 3 کوس کتنے ہو گئے؟ 9 میل، اور 6 کوس 3 میل کا ہوتا ہے، یا 1.5 میل کا بھی اگر بنا لیں، جو اگر بعض ڈکشنری کے حساب سے۔ تو اب اللہ کی مخلوق میں
آپ ایسے جانور دیکھتے ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں نا، تو شکار ان کا اگر 2-4 گز دور ہے یا 5-6 فٹ 1 فٹ دور ہے 2 فٹ دور ہے تو وہ زبان نکال کر وہاں سے اس کو پکڑ دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ٹی وی میں؟ ہاں جی، یعنی وہ جانور اتنا سا ہے، وہ جو حیوان ہے، وہ جانور جو ہے وہ اتنا سا ہے، چھوٹا سا، جو جس کو مینڈک بولتے ہیں، اتنا سا ہے، لیکن جب زبان نکالتا ہے تو وہ 2 گز کے فاصلے پر وہ شکار کو پکڑ کر کھینچ لیتا ہے۔ اب اس کی زبان 2 گز کیسے ہوگی؟ ہم مان نہیں سکتے کہ کسی عام جانور کے، آپ شیر کی زبان دیکھ لیں، چیتے کی دیکھ لیں، ہاتھی کی دیکھ لیں، انسان کی دیکھ لیں، کتنی لمبی ہو، لیکن وہ جو ہے جب شکار کرتا ہے تو زبان کو سے وہ جو بھی شکار ہے اس کو پکڑ کر کھینچ لیتا ہے، اور وہ کم از کم 1 گز سے تو زیادہ کی جگہ کھینچتا ہے۔ کیوں جی؟ تو جب دنیا میں ایسی بات ہے تو جب اللہ قیامت کے دن کافر کو زبان جو ہے وہ نکالے گا، جو اس کی جسم ہے، تو 3 کوس اور 6 میل 6 کوس کے درمیان اس کی زبان جائے گی۔ اس کا دانت جو ہے، داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، جو احد پہاڑ 3 میل لمبا ہے اور 1 میل چوڑا ہے، اور اس کا 2 کندھوں کے درمیان جو فاصلہ ہے، ہاں جی، 2 کندھوں کے درمیان جو فاصلہ ہے، جو 2 شانوں کے درمیان 3 دن آدمی چلتا رہے تو 2 کندھوں کے درمیان کا فاصلہ طے کرے گا، اس 2 کندھوں کے درمیان اتنا بڑا جسم ہوگا۔ اور اس کے بیٹھنے کی جگہ مدینہ منورہ مکہ معظمہ کے درمیان جتنی جگہ، اتنی جگہ میں 1 کافر بیٹھ سکے گا۔ اور جو ہے اس کو جب عذاب ہوگا تو اب کافروں بھی کئی قسمیں ہیں نا، کئی کافر ہیں جو بڑے نرم ہیں، مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، کچھ ہے جو اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ ہاں جی، کافر مختلف قسموں کے ہیں۔ کئی کافر ہیں جو مسلمانوں کی بڑی مدد کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو جس کافر نے مدینہ منورہ لے گیا تھا، جو راستہ دکھلانے والا تھا، کافر تھا نا، اور ایک وہ تھا کہ جس نے کہا کہ مکہ سے نکلو۔ ایک کافر ہے جو مکہ سے نکالنے والا ہے، ایک ہے جو مدینہ منورہ پہنچانے والا۔ صحیح ہے نہیں؟ تو اسی لیے حدیث پاک میں کیا ہے، کچھ کافر وہ ہوں گے جن کا عذاب جہنم کے شعلے، جہنم کی آگ ان کے ٹخنوں تک ہوگی۔ کچھ وہ ہیں جن کے عذاب جو ہے، جہنم کی آگ جو ہے، شعلے اس کے گھٹنوں تک ہوں گے۔ کچھ وہ ہوں گے جن کی کمر تک آگ ہوگی، کچھ وہ ہے جن کی کندھے تک ہوگی، کچھ وہ ہے جو آنن فانن اتنا بڑا کافر جل جائے گا 1 سیکنڈ میں، اس کی کھال جل جائے گی، اس کا جسم جل جائے گا، اس گوشت بالکل جل کے گر جائے گا، ہڈیاں بالکل جل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ گوشت اس پر چڑھائے گا، چمڑا دے گا، پھر دوزخ میں وہی عذاب شروع ہو جائے گا۔ تو اتنی بڑی آگ جو 3000 سال تک جلائی گئی اور سیاہ ہو گئی، اس آگ پہ کافر جو ہے آنن فانن جل جائے گا، اور اس کو ہر آن ہر لمحہ اس کو نیا گوشت اور نئی چمڑا دیا جائے گا، جو اس کے کندھوں کے ساتھ اس کے ہاتھ باندھے جائیں گے، اس کے پیر باندھے جائیں گے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بیڑیاں ملزموں کو لگتی ہیں، عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے، زنجیر گھسیٹتے ہوئے عدالت میں جاتے ہیں، جیلوں میں پڑے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے، پاؤں بندھے ہوئے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کیسا مجرم ہے۔ کافروں کا بھی یہی حال ہوگا۔ تو فرمایا یہ جو ہے نا، پہلی جو آیت نمبر 3 ہے اس میں فرمایا کہ 2 قسمیں ہوں گی انسانوں کی، کچھ شکر گزار بندے ہوں گے، کچھ کافر ہوں گے، اور چوتھی آیت میں فرمایا کہ کافروں کا عذاب کیسا ہوگا۔ ہاں جی، وہ عذاب کی تو بڑی تفصیل ہے، بہت ساری آیتوں میں حدیثوں میں آتا ہے، اس کا ذکر دوزخ کا ذکر آتا ہے، کافر کے عذاب کا ذکر آتا ہے،
اب آج کے درس میں جو انسان کی دوسری قسم ہے نیک کی، اب اس کی نعمتیں شروع ہو رہی ہیں۔ فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ ابرار جو ہے یہ جمع بر کی ہے، اور بر جو ہے یہ بر سے بنا ہے۔ ابرار جمع بر کی ہے، جیسے رب کی جمع ارباب ہے، ارباب ابرار، اس کا مفرد رب ہے، ارباب متفرقون، اور اس کی جمع رب کی جمع ابرار ہے، ابرار کا واحد رب ہے۔ ابرار کا مفرد جو ہے وہ بر ہے، لیکن وہ بنا، اس کی مصدر کیا ہے؟ بنا کیا ہے؟ بر سے بنا ہے۔ اور بر کی نیکی جو ہے یہ ابرار ان کی نیکیوں کا اور ان کی جزا کا ذکر یہاں سے ہو رہا ہے۔ یہی سے وہ لفظ ہے جو آپ پڑھتے ہیں حج مبرور وسعی مشکور۔ ہاں جی، اب سعودیہ جائیں نا تو جگہ جگہ یہ سائن لگے ہوتے ہیں کہ حج مبرور وسعی مشکور۔ ان حاجیوں کے لیے جو مبرور ہیں نا، ان کے لیے یہ ان کا مقام بیان ہو رہا ہے، ہر آدمی کا نہیں بیان ہو رہا، جو حج مبرور والے ہیں۔ اور اگر پتہ کرنا ہو کہ حج مبرور کس کا ہوتا ہے تو لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہ آیت پڑھیں سورہ بقرہ کی جو دوسرے پارے کی ہے، لیس البر۔ اس پوری آیت میں نیکی بتائی گئی ہے کہ بر کیا ہے۔ 6 چیزیں بیان کی گئی ہیں، جس کے اندر یہ 6 چیزیں ہوں گی وہ ابرار کی لسٹ میں شامل ہوگا۔ اگر وہ چیزیں ہیں تو حج بھی مبرور ہوگا، اگر وہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر نام کا ہی حج ہوگا۔ ایسے نہیں فرمایا کہ حاجی حج کر کے آئے تو ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، کوئی گناہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اور کہا کہ جب حاجی آئے تو اس کے گھر پہنچنے سے پہلے اس سے دعا کرا لو، تو جو دعا کرے گا اللہ اس کی قبول فرمائے گا۔ تو یہ ابرار کا ذکر ہے۔ فرمایا قیامت کے دن جو ہے ابرار، گناہ کافروں کا تو ذکر علیحدہ ہو گیا نا، ابرار جو ہیں یشربون من کاسن، وہ پیالے گلاس میں ان کو پلایا جائے گا، کانا مزاجها کافورا، جس پہ کافور ملا ہوا ہوگا، کافور۔ اب اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہاں کا کافور جو تو کڑوا ہوتا ہے۔ کافور کہتے ہیں کمفرٹ کو، جو فارمیسی میں بکتا ہے، وہ جو ہے نا اس کا ٹیسٹ میٹھا نہیں ہوتا، تو اس کو تو اگر اس طرح کا کافور ہے تو پھر تو اس سے ہم پہلے ہی بہتر ہیں۔ ہاں جی، تو کیا فرمایا کہ جنت کا کافور جو ہے نا وہ اور چیز ہے، چونکہ یہاں بھی کافور کو لوگ پسند کرتے ہیں، اس کی خوشبو ہے، اس کو لوگ استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ میت کو کافور میں نہاتے ہیں۔ لیکن جو جنت کا کافور ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اب جو ہے نا 4 نہریں ہیں جنت میں، جس کا ذکر سورۃ محمد میں آپ نے سنا ہوگا۔ ہاں جی، مثل الجنت التی وعد المتقون، ہاں جی، کہ جو متقیوں کے لیے جو مثال دی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ اس کی مثال کہ اس میں 4 نہریں، فی انہار من، کس طرح آتا ہے وہ اپنا 26 سپارے میں، مثل الجنت التی وعد المتقون، جس جنت کا وعدہ پرہیزگاروں کو کیا گیا کہ تمہیں جنت ملے گی، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں پانی کی نہر ہوگی جو کبھی پانی بد مزہ نہیں ہوگا، بگڑے گا نہیں۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرَةٍ لَّذَّةِ الشَّارِبِينَ، اور پینے کے لیے شراب ہوگا
شراب یہ نہیں ہے جو دنیا کا شراب ہے، شراب طہور ہوگا، کیونکہ یہاں جو لوگ شراب کے رسیہ ہیں ان کو شراب بڑی پسند ہے، انسان تھکتا نہیں ہے، اس کے اندر جو بھی وہ خصوصیات بیان کرتے ہیں اور برائیاں بھی اس کے اندر ہیں، خصوصیات بھی کچھ ہے کہ آدمی تھکتا نہیں ہے، اس کو جو ہے نا کوئی چیز مطلب اپنا کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے کہ دنیا کے غموں سے ایک دفعہ 2 منٹ کے لیے دور ہو جاتا ہے بالکل، جب دماغ جو کام نہیں کرتا تو ایسا ہی ہوگا نا۔ لیکن جنت میں بھی شراب ہوگا، لیکن وہ شراب دنیا والا نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور چوتھی نہر کس کی ہوگی؟ شہد کی ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ تو جنت کی 4 نہریں ہیں نا، جنت میں 3 چشمے ہوں گے، جنت میں 3 چشمے ہوں گے۔ وہ چشمہ جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی اس چشمے کا نام ہی کافور ہے۔ چشمے کا نام کیا ہے؟ کافور۔ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس پینے سے ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ جیسے آپ شربت پیتے ہیں نا، یا رمضان میں جب آپ پیاسے ہو کر روزے افطار کرتے ہیں تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جتنا ٹھنڈا پانی پئیں یا سوڈا جوس پئیں تو ان کو سکون ملتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ بہت ٹھنڈا تو نہیں پیتے، لیکن کم از کم وہ بھی ٹھنڈا اتنا پیتے ہیں کہ ان کے دل کو بھی سکون آئے۔ تو جس کے اندر خنکی ہو، ٹھنڈک ہو، اس چشمے کا نام کیا ہے؟ کافور۔ یہ ابرار کے لیے وہ ایک چشمہ ہوگا، ایک وہ ہوگا۔ دوسرا چشمہ جنت میں ہوگا جس چشمے کا نام ہے زنجبیل، جس کو سلسبیل بھی کہتے ہیں۔ ایک اس چشمے کا نام سلسبیل ہے، اسی کا دوسرا نام زنجبیل ہے۔ زنجبیل کس کو کہتے ہیں؟ ادرک کو۔ یہ جو ادرک ہوتی ہے نا، آپ سعودی عرب اگر جائیں تو آپ مسجد نبوی شریف میں جب روزہ افطار ہوتا ہے تو آپ کو کعوہ ملتا ہے، کافی ملتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ زنجبیل ہوتا ہے، وہ زنجبیل ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے لوگ لائنیں بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، اتنا چھوٹا سا کپ ہوتا ہے اور اس کپ میں 2 گھونٹ ہوتے ہیں، اور اس کے لیے انسان پی لے نا اس کی ساری دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور وہ بڑا مزہ محسوس ہوتا ہے۔ ہم نے خود پیا ہے، ملا ہے ہمیں، ہم نے اس کی جب کھجوریں اور روٹی کھانے کے بعد وہ 2 گھونٹ زنجبیل کے پیے ہیں، دل چاہتا ہے کہ یہ ہر وقت پیتے رہیں، اس کو ملتا رہے۔ اور ظاہر ہے مدینہ منورہ کا زنجبیل جو ہے جنت کا زنجبیل ہے، اس کو سلسبیل بھی کہتے ہیں۔ یہ دوسرا چشمہ ہوگا جنت میں نیکوں کے لیے۔ ایک اور چشمہ ہے، اور وہ چشمہ جو تیسرا چشمہ ہے اس کا نام تسنیم ہے۔ یہ جو زنجبیل چشمہ ہے نا، اس کی خصوصیت کی کیا ہے؟ یہ گرم ہوگا، یعنی جیسے چائے نہیں پیتے یا قہوہ پیتے ہیں، چائے اور قہوہ پینے سے آدمی کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا پہلا جو کافور چشمہ ہے اس کا پانی میں خون کی ٹھنڈک آئے گی، جس نے ٹھنڈک محسوس کرنی ہو کافور پی لے، جس نے قہوہ اور چائے کا ٹیسٹ لینا ہو وہ زنجبیل پی لے۔ اور تیسرا جو ہے اس کا نام ہے تسنیم۔ تسنیم ایسا ہے، یہ چشمہ جنت کی زمین پر نہیں ہوگا، جنت کی زمین چاندی کی ہوگی، جنت کی زمین پر چشمہ نہیں ہوگا، یہ ہوا میں معلق ہوگا۔ یہ چشمہ ہوا میں معلق ہوگا جس کا نام تسنیم ہے، اور یہ ایسا سافٹ ہوگا، ایسا نرم ہوگا کہ آپ نے کبھی ایسا دیکھا نہیں ہوگا۔ یہ 3 چشمے جنت میں ہوں گے، یہ ابرار کے لیے۔ فرمایا ان الابرار، جو ابرار نیک لوگ ہیں وہ پئیں گے گلاسوں میں، کپس میں، جو کانا مزاج ہوا کافورا، جس کے اندر کافور ملا ہوا ہوگا، اس چشمے کا ذکر ہے۔ عینن فیہا، عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، چشمے ہوں گے جس میں عباد اللہ کے بندے پئیں گے۔ اب یہاں عباد اللہ فرمایا، پیچھے ابرار فرمایا، یہاں عباد اللہ فرمایا۔ ابرار تو کہتے ہیں نیک بندوں کو، جس کے اندر جو انتہائی نیک کیوں، اعلیٰ درجے کے نیک ہوں، جن کو بہت نعمتیں ملے گی، وہ ابرار ہیں۔ اور عباد اللہ یہ بھی اس کے جو قریب ہیں، وہ بھی جو بہت نیک بندے ہیں، ان کو علیحدہ ذکر کیا عباد اللہ کو۔ جو اللہ کے بندے ہیں وہ اس سے پئیں گے،
युफज्जिरूनहा तफजीरा। ہاں جی، اور وہ بندے اس سے پئیں گے اپنے محلوں میں جہاں اس کو چاہیں گے وہاں سے پئیں گے. یعنی علامہ سید جناب کیا نام تھا ان کا یار، امام سیوطی کا نام عبد الرحمن سیوطی، ذہن میں ایسی کمزوری سے میں آ گئی کہ اب دیکھو. ہاں جی، صاحب جلالین جو ہے امام سیوطی، امام جلال الدین سیوطی. اب دیکھو یہ بھی وقت آنا تھا نا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ اپنی تفسیر در منصور میں وہ نقل کرتے ہیں کہ اہل شوذب کے مطابق، یعنی ایک روایت ہے اس کے مطابق، جنتی لوگ جو ہیں ان کے پاس ایک سونے کی چھڑی ہوگی. سبحان اللہ. چھڑی سمجھتے ہیں نا، جو فوجی کی بغل میں ہوتی ہے. کیوں جی؟ فوجیوں کی چھڑی دیکھیے جو وہ فوجیوں کی بغل میں ایک چھڑی ہوتی ہے، سونے کی چھڑی ہوگی جنتی کے پاس. اور وہ جدھر بیٹھے ہوں گے نا، وہ چھڑی کو ایسے کریں گے تو وہ نہر کا پانی، چشمے کا پانی آتا ہوا اس کے سامنے آ جائے گا. پھر وہ کریں گے نہیں ابھی میں نے پی لیا ہے، تو ایسے کریں گے تو وہ اپنی جگہ پہ چلا جائے گا. کسی پھل کو یا کسی گوشت کے بنے ہوئے گوشت کا اشارہ کریں گے کہ مجھے ملے، وہ چھڑی ہے نا، اور ایسے کریں گے تو قریب آ جائے گا، ایسے کریں گے تو واپس چلا جائے گا. آج آپ کو شاید اس کا سمجھ نہ آئے، لیکن کیوں نہ سمجھ آئے، امریکہ میں رہتے ہیں، یہاں بچوں کے پاس کیا ہوتا ہے، ریموٹ ہوتا ہے، گاڑیاں کھیلتے ہیں، جب اس کو بٹن دباتے ہیں تو گاڑی دور بھاگ جاتی ہے، پھر دباتے ہیں تو وہ بھاگ کے قریب آ جاتی ہے. ہاں جی، آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو ٹی وی چلانا ہے تو آپ ریموٹ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، گاڑیاں آپ کے پاس ہیں، گاڑیاں ریموٹ کنٹرول ہیں. ہاں جی، آج تو دنیا میں ہر چیز ریموٹ کنٹرول آ گئی نا. کیوں جی؟ تو امام سیوطی فرماتے ہیں در منصور میں کہ یفجرون تفجیرا، کہ جہاں چشمے کو وہ چاہیں گے، جہاں نہر کو چاہیں گے، جہاں وہ کھانے پینے کی چیزوں کو چاہیں گے، اس ریموٹ کے ذریعے سے اس کے سامنے آ جائے. یہ نہیں کہ جی وہ سیڑھیوں سے اترو، جا کے نیچے پانی سے گلاس لے کے آؤ. ہاں جی، یا اوپر جاؤ فریج پڑا ہے وہاں سے فروٹ نکال کے لے آؤ. ہاں جی، یا کسی کو کہیں یار ہمارے لیے فریج سے آئس کریم لے کے آؤ یا فلاں چیز لے کے آؤ. جہاں بیٹھے ہیں، وہ باغ میں بیٹھے ہیں، اپنے بیڈ روم میں بیٹھے ہیں، اپنے لیونگ روم میں بیٹھے ہیں، اپنی بیوی کے پاس بیٹھے ہیں، اپنے دوستوں کے پاس بیٹھے ہیں، دل چاہا جی ہم نے پانی پینا ہے، چھڑی کا اشارہ کیا، وہ جو نہر ہے یا جو چشمہ ہے یا جو آپ کی چائے کافی ہے، جو بھی کھانے پینے کی چیز ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. ہے نا جنت کی موج ہے. ہاں جی، کیا بات ہے، سبحان اللہ. یوفون بالنذر وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیرًا. یہ جو ابرار ہیں، نیک لوگ ہیں، عباد اللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اچھا ایک بات بتاؤں، عباد جمع عبد کی ہے، عباد جمع عبد کی ہے. اب ایک تحقیق کے مطابق کافر بھی عبد ہیں. ہاں، کافر بھی عبد ہیں، مسلمان بھی عبد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبد ہیں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. تو رسول اللہ بھی عبد صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان بھی عبد، سارے نبی بھی عبد، صحابہ بھی عبد، شیطان بھی عبد، کافر بھی عبد. ہاں، یہاں اللہ فرماتا ہے کہ این یشرب بہا عباد اللہ، عبد کی جمع عباد ہے، کہ اس چشمے سے عباد اللہ، اللہ کے بندے پئیں گے، جہاں چاہیں گے وہ آ جائے گا. اور اس کا مطلب ہے کافر پئیں گے؟ نو. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس عباد اللہ سے کافر خارج ہے، وہ عباد اللہ نہیں. وہ عباد اللہ اس سے مراد وہ نہیں ہے، کافر نہیں پئیں گے. ایک نقطہ جو ہے علماء نے بیان کیا ہے، کیونکہ وہ عبد آبق ہے،
عبد کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ عبد ہے جو معزون ہے، جس کو اجازت دی گئی ہے. مثلا آپ کا ایک غلام ہے، آپ نے دیکھا کہ یہ بڑا آنیسٹ ہے، بڑا قابل ہے، کبھی کوئی نقصان نہیں کرتا، تجارت میں نقصان نہیں کرتا، سفر میں نقصان نہیں کرتا، لین دین میں نہیں بھولتا، چوری چیز کسی کو نہیں دیتا. آپ کو 100% اس پر یقین ہے. آپ کہتے ہیں یہ چابیاں ہیں خاص خزانے کی، میں یہاں ہوں یا نہ ہوں، تیرا فیصلہ میرا فیصلہ ہے، بس تو جو مرضی کرتا ہے تمہیں اجازت ہے نا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبد معزون عربی میں، جس کی اجازت ہو. یہ شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہاں جی، ہم تو مالک ہی کہیں گے کہ وہ مالک کی حبیب، یعنی ہاں جی بندہ خاص. فرمایا ترجمہ جو ہے نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی. ایک یہاں بہت بڑے عالم آئے امریکہ میں، تو مجھے بھی نہیں جانتے تھے، میں ان کو بھی نہیں جانتا تھا. تو پہلی دفعہ آئے، جب وہ مسجد میں آئے تو لوگوں نے کہا درس دیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. آیت پڑھے، میں نے آیت پڑھی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو انہوں نے کہا ترجمہ آپ ہی کریں. میں نے ترجمہ کیا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائے اپنے بندہ خاص کو. اسی لفظ سے انہوں نے مجھے دیکھا اور پوچھا کہ آپ کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں. ترجمے سے ہی پتہ چل جاتا ہے نا کہ قرآن مجید کا ترجمہ کیسے لوگ کرتے ہیں، بندہ خاص سے. جیسے میں نے بتایا وہ عبد معزون ہے نا. جب عبد معزون ہوں گے، یعنی جی کہ اللہ موتی و انما انا قاسم، اللہ دینے والا ہے اور تقسیم کرنے والے سرکار دو عالم علیہ السلام ہے. تو آ گیا نا، بندہ خاص آ گیا. معزون ہے، جس کو جو چاہیں دیں. ہاں جی، جس کو جو چاہیں دیں، یہ عبد معزون ہے. ایک ہے عبد جو دوسری قسم عبد کی ہوتی ہے جی، کسی وقت کام کر دیا، کسی وقت نہ کیا، کوئی غلطی کر دی، صحیح کر دی. یہ عام بندے جو ہے ان کا ہے، کسی وقت رب کی بات مان لی، کس وقت نہ مان لی، یہ عبد ہے. تیسرا ہے عبد آبک، بھگوڑا، جو مالے خرید کر لے آیا اور وہ بھاگ گیا. ہاں جی، مالک خرید کے لے آیا، وہ بھاگ گیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبد آبک، بھگوڑا عبد. یہ کافر وہ ہے. تو اس لیے یہ بھگوڑے جو ہے نا، یہ عباد اللہ میں شامل نہیں ہے. میں عبد کی قسمیں بیان کر رہا ہوں آپ کو. تو یہ فرمایا یوفون، یہ جو ابرار ہے نا کیا کرتے ہیں، یہ ان کی شان بیان ہو رہی ہے. رب کیا شان بیان فرماتا ہے؟ فرمایا یوفون بالنذر، یہ جو ہے اپنی منتیں پوری کرتے ہیں. یوفون بالنذر، اپنی نظریں پوری کرتے ہیں. یہاں ایک بہت بڑا میں مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں، غور سے سنیے. نظر کیا ہوتی ہے؟ نظر وہ عبادت ہوتی ہے جو اللہ کسی پر فرض نہیں فرماتا، نہ وہ واجب ہے انسان پر. انسان اس عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اور پھر اس کو وہ اس طرح کرنی پڑتی ہے کہ اس کی جتنے واجبات ہیں، جتنے فرائض ہیں، وہ اس کو پورے کرنے پڑتے ہیں. نماز فرض ہے نا، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے. تو یہ نہیں، اب وہ کام جو اللہ نے انسان پر فرض نہیں فرمایا، اپنی طرف سے وہ انسان اس کو فرض کر لے، اب اس کا پورا کرنا لازمی ہے. اور اس کے لازم پورا کرنے میں جتنے واجبات اور فرائض آئیں گے وہ اس کو کرنے پڑیں گے. یہ ہے نظر. اور نظر یہ عبادت ہے، اور اللہ کے سوا کسی کی وہ عبادت اور نظر جائز نہیں ہے. غور سے سنیں، میں یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں. جو ہمارے اوپر جو الزام آتا ہے نا، اگر کوئی جاہل کرے تو ہم اس کے ذمہ وار نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ مثلاً آپ یہ کہیں کہ اگر میرا یہ کام پورا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میرا یہ کام پورا ہو جائے،
اگر میرا مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے، اگر میرا بیٹا بیمار ہے وہ ٹھیک ہو جائے، اگر مجھے اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرما دے، یہ میری مصیبت دور کر دے، تو میں 10 نفل پڑھوں گا، 10 روزے رکھوں گا، 2 حج کروں گا، عمرے کروں گا. سمجھو نا، یہ نظر ہے، یہ نظر ہے. اب یہ فرض نہیں ہے آپ کے اوپر، یہ آپ کے اوپر فرض نہیں ہے. مثلا میں واضح طور پر سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ یہ فرض نہیں ہے. آدمی نے کہا میرا یہ کام ہو جائے، اپنے طور پر وہ اللہ نے فرض نہیں کیا، اپنے طور پر کہتا میں پھر کیا کروں گا، میں 10 نمازیں پڑھوں گا، 20 روزے رکھوں گا، میں 2 حج کروں گا، 2 عمرے کروں گا، میرا اگر یہ کام پورا ہو جائے. یہ کیا ہے؟ یہ نظر ہے. اب جب اس کا کام ہو گیا تو اس نماز کے لیے اس کو وضو کرنا ہے نا، یہ فرض ہے. تو یہ جو اس نے اپنے ذمہ لگایا اب یہ فرض پورا کرنا. اب جب 10 نمازیں پڑھے گا تو منہ قبلے کی طرف کرنا یہ ضروری ہے نا، ادھر کرے گا. پاک کپڑے پہننا کرے گا، پاک جگہ پہ کھڑا ہو کے کرے گا. نماز کے اندر اتحیات اور درود اور اسلام اور فاتحہ اور یہ پڑھے گا. تو میں نے جو کہا کہ وہ چیز جو اس پر فرض نہیں تھی وہ اس نے کی، اور جتنے اس میں فرائض واجبات آئیں گے وہ اللہ کی طرف سے وہ اس کو پورا کرے گا. یہ کیا ہے؟ نظر. یہ کیا ہے؟ نظر. آپ اس میں غور فرمائیے. جو ہمارے اوپر الزام لگتا ہے، جو ہمارے بندے غلطی کرتے ہیں، ایک آدمی جاتا ہے کسی دربار پر اور دربار پر جا کر کہتا ہے اے اللہ کے ولی، اگر تو مجھے بیٹا دے، اگر تو میری بیماری دور کرے تو میں 2 دیگیں یہاں آ کے پکاؤں گا، ہاں جی، اور میں بکرا ذبح کروں گا. اب اس کا بیٹا ہو جاتا ہے یا بیماری دور ہو جاتی ہے، تو یہ جب جا کر وہاں بکرا ذبح کرتا ہے، دمبا ذبح کرتا ہے، تو یہ ناجائز ہے. یہ کیا ہے؟ کیا ہم سنیوں کے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک یہ، کیونکہ وہ اس شخص سے مانگ رہا ہے جس کے اختیار میں وہ نہیں ہے. سمجھ آئی نا؟ اگر وہ ولی کو کہتا ہے آپ میری بیماری دور کر دیں، آپ مجھے بیٹا عطا فرما دیں، میں یہاں آ کر دیگ پکاؤں گا، چادر چڑھاؤں گا، بکرا ذبح کروں گا، میں ختم دلاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ ناجائز ہے. جائز کیا ہے؟ اے اللہ کے ولی، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، آپ کے وسیلے سے میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں، آپ میرے لیے وسیلہ بنے، آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اے اللہ، اس میرے ماننے والے کو، اس میرے مرید کو، میرے غلام کو، اس انسان کو، عاجز انسان کو اپنے فضل سے تو اس کا کام پورا کر دے، اس کو بیٹا دے دے، اس کی تکلیف دور کر دے. اگر اس کے بعد اس کا یہ سارے کام پورے ہوتے ہیں، اب جا کر وہاں دیگ پکاتا ہے، چادر چڑھاتا ہے، بکرا ذبح کرتا ہے، تو اب کیا ہے؟ جائز ہے. اب مسئلے کی سمجھ آ گئی نا؟ یہ نظر ہے، کیونکہ نظر عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کے لیے. یہ سن جو میرا درس جو بھی سن رہا ہے، یہ جو ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں، اگر کوئی جاہل کرتا ہے تو ہم اس کے ذمہ وار نہیں ہیں. ہمارے نزدیک نظر وہ ہے جو اللہ سے مانگی پور کی جائے، اللہ سے مانگی جائے اور اللہ کے لیے کی جائے. کسی انسان کے لیے نظر ماننا یہ جائز نہیں ہے. اب جو ہے دوسری بات، نظر 2 قسم کی ہے. ہاں جی، ایک تو اندر میں نے بتایا کہ آپ ارادہ کریں کہ آپ وعدہ کریں اللہ سے، اے اللہ، وہ چیز جو اپنے پر فرض نہیں ہے اس کو اپنے پر لازمی کر لیں. جب وہ پوری ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ وہ پوری کرنی ہے. ایک نظر کی قسم یہ ہے. دوسری نظم کی قسم یہ ہے کہ جس میں شرط نہ ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ مجھے بیٹا ملے، میرا بیٹا بیمار ہے، ٹھیک ہو جائے، مجھے گائے مل جائے، بھینس مل جائے، میں حج کر لوں، میں یہ کر لوں تو میں یہ کروں گا. نہ، یہ شرط نہ ہو. کیا کہے؟ بغیر شرط کے کہے کہ میں اللہ کے لیے 10 نفل پڑھوں گا، میں 10 روزے رکھوں گا، میں 2 عمرے کروں گا، 2 حج کروں گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ قسم کھا لی اس نے. اب شرط نہیں ہے اس کے ساتھ، یہ دوسری قسم ہے. ہاں جی، تو کیا ہوگا؟ اب وہ کیا ہے؟ اس میں وہ پوری کر لے.
ہاں جی، یعنی وہ پوری کر لی، جب اس کی وہ پوری ہو جائے تو اس میں پوری کر لے۔ ایک چیز اور ہے کہ اگر ایک آدمی جس میں انکار ہو اس چیز کا، مثال کے طور پر وہ کہے اگر میں تیرے ساتھ بات کروں، ہاں جی، تو مجھے اتنا میں یہ کام کروں گا، یہ میں تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا، میں تیرے گھر نہیں آؤں گا، اگر میں آیا تو میرے اوپر یہ لازمی ہے، میں تیرے گھر نہیں آؤں گا، اگر میں تیرے گھر آیا تو میں 10 روزے رکھوں گا، اگر میں تیرے گھر آیا تو میں بکرا ذبح کروں گا۔ اب یہ نیگیٹو ہے نا، کس کے نہیں کرنا۔ یہ اگر کا نظر مان لیتا ہے اور اگر وہ توڑ دیتا ہے نظر کو، یعنی اس کے گھر چلا جاتا ہے، توڑ دیتا ہے، تو اس میں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بکرا ذبح کرے، وہ اس میں کفارہ بھی دے سکتا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ روزے رکھنا یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ کفارہ اس کا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بعض جگہ پہ آیا ہے۔ تو جو نیک آدمی ابرار ہیں ان کی پہلی وصف کیا بیان ہے کہ وہ اللہ کے بندے جو ہے نا نظر مانتے ہیں اور پھر اس کو پورا کرتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ مان تو لیا، کام ہو گیا تو پھر کیا نہ، یہ پہلی وصف ہے۔ یوفون بالنذر، نظر کو پورا کرتے ہیں۔ دوسری شرط، دوسری کہ فرمایا وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اللہ سے ڈرتے ہیں اس دن سے، ہاں جی، اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں ہے اور ڈرتے اس دن سے ہے جس دن کان شرہ مستطیرا، جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے، شر جس کا مستطیر پھیلا ہوا ہے، ہاں جی، مستطیر کہتے ہیں پھیلنے کو، جیسے کہتے ہیں نا، میں مثال دوں آپ کو، فجر مستطیر کہتے ہیں نا، مستطیل، یعنی یہ جو مستطیل لمبی پھیلی ہوئی ہو، ہاں جی، مستطیر اس طرح پھیلی ہوئی کو مستطیر بھی کہتے ہیں، ایک ہی مادہ اس کا ہے، مستطیل ہو یا مستطیر ہو، قریب المعنی ہے، کہ اب قیامت کے دن کی برائی تو کس کو نہیں معلوم، کہ آسمان ٹوٹ جائے گا، سورج گر جائے گا، تارے جھڑ جائیں گے، زمین جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، چاندی کی زمین آ جائے گی، اور سورج نہیں ہوگا، چاند نہیں ہوگا، اللہ کے نور کی روشنی ہوگی، پسینوں میں لوگ ڈوبے ہوں گے، کوئی گھٹنے تک، کوئی ٹخنے تک، کوئی کمر تک، کوئی ڈوبتا ہوگا، کوئی گلے تک، یہ عذاب سب کے لیے ہوگا، پیاس ہوگی، دن لمبا ہوگا، پریشانی ہوگی۔ فرمایا جو لمبا دن ہے، جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے، اس دن سے وہ ڈرتے ہیں۔ یہ کس کی صفت ہے؟ دوسری ابرار کی، نیک آدمیوں کی۔ نیک آدمی جو ہے نا، ایک تو قسم پوری کرتے ہیں اپنی، اور دوسرا اللہ سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ تیسرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں عَلَىٰ حُبِّهِ، پسندیدہ کھانا یا اللہ کی محبت میں، دو معنی ہیں، عَلَىٰ بمعنی ما، عَلَىٰ بمعنی ما، ہر لفظ جو ہے نا وہ کسی نہ کسی معنی میں ہوتا ہے، جیسے فی کا معنی عَلَىٰ، عَلَىٰ کا معنی فی، یا ما با کا معنی جو ہے مصابت کے لیے یا ان چیزوں کے لیے آتا ہے، تو یہ عَلَىٰ بمعنی ما، یعنی لوگوں کو طعام کھلاتے ہیں محبت کے ساتھ، ایک ترجمہ۔ دوسرا ہے کہ لوگوں کو طعام کھانا کھلاتے ہیں عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت پر، اللہ سے محبت کرتے ہو۔ کس کو؟ مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ یہ تین وہ لوگ ہیں جو انتہائی مظلوم ہوتے ہیں۔ مسکین، جس کے پاس کچھ بھی کھانے کا نہ ہو، جس کے پاس کوئی کپڑا پہننے کا نہ ہو، جس کے پاس کھانے کا کچھ نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسکین۔ وہ نہیں کہ جو شکل تو فقیروں والی بنائے اور آ کر جو ہے نا ہوٹل پر یا دکان پر بیٹھے کہ اللہ کے نام پر مجھے ایک روٹی کھلا دو، جیسے وہ ڈراموں میں دیکھتا ہے نا کبھی کبھی، انہیں روٹی کھلائی، مفت کھلائی، اللہ کے نام پر روٹی کھلا دو مفت، اس نے روٹی بھی کھلائی، پانی بھی پلایا، سب کچھ کیا۔ اب ایک گاہک آیا، اس کے پاس 5000 کا نوٹ ہے، اس نے کہا بھئی اپنے مزدور کو جا چینج لے کے آ پورے محلے سے،
تو پورا محلے میں پورے دکانوں میں پھرا کہ جی حضرت جی کہیں سے نوٹ نہیں ملا. اس نے کہا ادھر کیا جاتے, میرے پاس آؤ. اپنی پوٹلی کھولی اور اس سے کہا کہ یہ 5,000 کا یا زیادہ چاہیے؟ 100,000 کے 5 نوٹ دے دیے, کہتے یہ مجھے دے دو اور تم یہ. انہوں نے کہا تیرے پاس اتنا تھا تو ہم سے مفت روٹی کھانے کے لیے آیا. انہوں نے کہا اللہ حافظ میں جا رہا ہوں. اس کو مسکین نہیں کہیں گے. سنو جب سب اس کو مسکین نہیں کہیں. آج کل تو یہ دور چل پڑا نا ایسا, اس لیے تو لوگ کسی کے اعتبار نہیں کرتے کسی پر. ہاں جی, تو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ عَلَىٰ حُبِّهِ مانا بمانے ما اگر ہو تو مانا کیا ہے کہ خود کو بڑی ضرورت ہے لیکن فقیر آ گیا کھاتے ہوئے, تو جس کو جو خود کھانا پسند کر رہا ہے, منگایا بڑی شوق سے بنایا ہے, اٹھا کر فقیر کو دے دیا, خود نہیں کھایا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, ان کو شوق تھا بڑے عرصے سے مچھلی کھانے کا, لیکن آپ انتظار کرتے رہے کہ اللہ توفیق دے, کو پیسے آ جائیں. اس طرح تو تھا نہیں نا جیسے آج کل میں لوگ کھاتے ہیں کہ صبح ارادہ کیا شام کو مچھلی کی ٹرے آ گئی. ہاں جی, وہ دور تھا کہ جب اتنا خدا کا خوف. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا خواہش تھی کہ میں حلوہ کھاؤں, میٹھا کھاؤں کوئی. تو گھر کو بیوی کو پتہ چلا کہ حضرت کی طبیعت میٹھا کھانے کی ہے, تو انہوں نے اپنی تنخواہ سے تھوڑا تھوڑا ایک پیسہ بچا کر رکھنا شروع کیا. چند ہفتوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد یا جتنے بھی دنوں کے بعد وہ پیسہ اکٹھا ہو گیا حلوے کے لیے. تو چاہا کہ میرے خاوند کو سیدنا ابو بکر صدیق کو حلوے کی خواہش ہے, پکا کر سامنے رکھا. تو آپ نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آ گیا؟ کہا جی جو آپ کو تنخواہ ملتی تھی نا, اس میں تھوڑا تھوڑا کاٹتی رہی اور میں نے یہ پیسے جمع کر دیے. فرمایا جو ہے نا وزیر خوراک, اس کو میری طرف سے آرڈر دے دو کہ ہمارا گزارا اتنے میں ہو سکتا ہے, اتنی ہماری تنخواہ کم کر دو. پھر کیوں نہ کہیں کہ پوری دنیا میں سیدنا ابو بکر صدیق جیسا انسان کوئی نہیں ہے. کوئی مثال ملتی یار؟ ہم بھی تنخواہ دار ہیں, آپ بھی تنخواہ دار ہیں, آپ بھی بزنس مین ہیں, ہمارا بھی بزنس ہے, ہم بھی لوگوں سے لین دین رکھتے ہیں, آپ بھی رکھتے ہیں. ایسا تقوی, ایسی پرہیزگاری, ایسا خدا کا خوف کہ اس خزانے سے, بیت المال سے اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ جس میں گزارا ہو سکتا ہے, تو ہم یہ اتنا کم کر دو. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, وہ بھی اسی طرح ساتھی تھے نا, ان کو مچھلی کھانے کا شوق ہوا. بڑے عرصے کے بعد مچھلی پک کر سامنے آئی, ایک فقیر نے آواز دے دی, فرمایا اٹھا کر اس کو دے دو. یہ ہے معنی علی حبہ, کہ خود ضرورت ہے, خود چاہتے ہیں, محبت ہے کہ یہ کھانا میں کھاؤں, اتنے چاہ سے منگوایا ہے, بنایا, اتنے عرصے کے بعد وہ سامنے آیا ہے. فرمایا یہی اٹھا کر دے دو. یہ نہیں کہ گھر میں سوکھے ہوئے ٹکڑے پڑے ہیں نا, وہ اٹھا کر فقیر کو دے دو. آج یہ مزدار کھانا تو ہم کھائیں, اور جو کل کا کھانا پڑا ہے نا وہ دے دو جا کے. سمجھ آئی نا جی؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تفسیر. میں نے آج کتنی تفسیریں تھیں میرے پاس, میں آخری منٹ, میری نماز یہ رہے گی جماعت کے ساتھ میں, آخری منٹ تک میں تفسیریں پڑھتا رہا, اتنے شوق کے ساتھ ان تفسیر کا مطالعہ کرتے کرتے, لیکن میں ساری نہیں پڑھ سکا. کچھ رہ گئی تفسیریں, کچھ کا مطالعہ کیا, اور مجھے جو اتنا شوق ہے قرآن مجید کے سمجھنے کا, مجھے خود اب بھی شوق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا فرمائے, کہ مجھے رات گزر جاتی ہے یا وقت گزر جاتا ہے, مجھے پتہ ہی نہیں چلتا. تفسیریں پڑھی ہیں, پڑھ رہا ہوں آپ کو, جیسے میں ایک ایک لفظ کی تفسیر بتا رہا ہوں. ایک یہ ہے کہ جو اس چیز کی آپ کو خواہش اور محبت ہے کھانے کی, لیکن آپ نہیں کھاتے, وہی اٹھا کر فقیر کو دے دیتے ہیں, اس فقیر کو جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں یہ کون ہے. ہاں جی.
اچھا، دوسرا معنی ہے اللہ کی محبت، اللہ کی رضا کے لیے، اپنی خواہش نہیں ہوتی اس میں کہ اللہ کی رضا مجھے حاصل ہو جائے، اگر یہ میرا اچھا لباس، میرا اچھا کھانا فقیر قبول کر لیتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں. جیسے میں نے آج جمعے پر کہا کہ سیدنا ابو بکر صدیق جو تھے وہ غلام کو آزاد کرتے تھے تو کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. باپ نے کہا کہ تیرے کام تو نہیں آئے گا نا، تو ایسے غلام خرید جو طاقتور ہوں. انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ کی رضا کے لیے خریدتا ہوں. اللہ نے بھی کہا الا ابتغاء وجہ رب الاعلی ولسوف یرضی، اللہ راضی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے. قرآن گواہی دے رہا ہے. ہاں جی، یہ اللہ کی رضا کے لیے. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی تو ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے نا. وہ جب کسی کے ہاں کوئی ہدیہ تحفہ یا کوئی صدقہ بھیجتی، بات سنیں اب صدقہ بھیجتی تو جب وہ واپس آتا دے کر اس سے پوچھتی کہ کیا کہا اس نے. ہاں، اس نے جب لیا صدقہ تو کیا کہا. ہم بھی پوچھتے ہیں نا، ہم بھیجتے ہیں جی جاؤ یار فلاں کو نا یہ 10 روپے دے کے آؤ یا 1000 روپے یا 100 روپے دے کے آؤ. جب آتا ہے ہاں بھائی آپ نے اس کو دیے تھے؟ ہاں دیے تھے. پھر کیا اس کے تاثرات کیا تھے؟ وہ کہتا جی بڑے آپ کے پر خوش تھے، کہتے سی چودھری صاحب کیا بات ہے ان کی، مولوی صاحب کی کیا بات ہے، قاری صاحب کی کیا بات ہے، ہم تو ان کے دم سے زندہ ہیں، وہ ہمارے اوپر مہربانی فرماتے ہیں، ہم تو ہمیشہ دعائیں دیتے ہیں ان کو، اللہ ان کا سایہ ہمیشہ کے لیے قائم رکھ. ہم چوڑے ہو جاتے ہیں اور تھوڑے خوش ہو جاتے ہیں نا. آپ کا کیا خیال ہے کہ مائی صاحبہ بھی اس لیے پوچھتی تھی کہ اس نے کیا کہا ہے؟ سمجھ آئی نا. جب وہ کہتا نا آ کر کہ آپ کو اس نے دعا دی تھی تو آپ اس کے بدلے میں اس کو دعا دیتی، آپ اس کے بدلے میں اس کو دعا دیتی تاکہ اس کی دعا کا بدلہ یہ دعا ہو جائے اور میرا صدقہ جو ہے وہ رضا الہ کی ہو جائے، اس کے کوئی بدلے میں اس کی کوئی چیز مقابلہ نہ آئے. دیکھا باریکی دیکھی ہے. یعنی جو صدقہ دیا ہے نا اس پر جو اگر تو وہ کچھ نہ کہتا تو آپ خوش ہو جاتی ہیں کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے، اس نے کوئی میری تعریف نہیں کی، مجھے کوئی دعا نہیں دی، مجھے کچھ نہیں دیا، تو اس لیے آپ کچھ نہ کہتی. اور اس لیے پوچھتی بھی اس لیے تھی. اگر وہ دعا دیتا تو آپ اس کو دعا دیتی، دعا کے بدلے میں دعا دے دیتی اور صدقہ اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے. اور یہ جو میں نے اوپر پڑھا نا یوفون بالنذر، اپنے نظر کو پورا کرتے ہیں. ایک دفعہ مائی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر سے ناراض ہو گئی اور کہا کہ میں ان سے بات نہیں کروں گی. اب وہ عبداللہ بن زبیر تو خلیفہ وقت بھی رہے نا، آپ حکومت تھی آپ کی، اور بھانجے تھے اپنی مطلب حضرت اسماء کے بیٹے تھے، حضرت زبیر کے بیٹے تھے، بڑی شان تھی ان کی. ان کعبہ بھی بنوایا تھا ایک دفعہ. تو ان کو جب پتہ چلا کہ خالہ جی ناراض ہیں تو وہ ان لوگوں کو لے کر آئے جو حضرت مائی صاحبہ کے بڑے قریب رہتے تھے تاکہ سفارش کرائے. وہ آ کے پردے میں بیٹھ گئے، مائی صاحبہ سے عرض کرنے لگے آپ معاف فرما دیں، یہ نیک ہے، بچہ ہے، یہ آپ کا بھانجا ہے، بڑا قریبی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، ذوی القربا سے ہے، آپ کا بڑا خادم ہے، بڑی تعریفیں. ہاں، تو اتنے وہ باتیں کر رہے تھے تو وہ چونکہ بھانجے تھے نا، پردہ تو تھا نہیں، وہ دوڑ کر آ گئے، لپٹ گئے اپنی خالہ سے اور رونے لگ گئے کہ مجھے معاف کر دے میم. تو آپ نے معاف کر دیا. جب معاف کر دیا نا، اب کھائی تو قسم تھی کہ میں نہیں بولوں، توڑ دی قسم، توڑ دی. اب دیکھیں مجھے اب وہ عدد یاد نہیں آ رہا، میں نے آج ہی یا رات کو پڑھا تھا میں نے کسی کتاب میں، گزشتہ رات میں، مجھے وہ عدد یاد نہیں رہا کہ آپ نے کتنے 40 یا 25 یا 30 یا کتنے غلام آزاد کیے اس نظر کے لیے کہ جو میں نے بولنے والی نظر توڑی ہے کہ میں ان سے نہیں بولوں گی، اور میں بول پڑی
اس نظر کو پورا کرنے کے لیے اتنے غلام آزاد کیے، اور ابھی بھی روتی تھی کہ میں نے نظر توڑی ہے، میرا پتہ نہیں وہ پوری بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ کیسے لوگ تھے وہ؟ یوفون بالنذر، دو صفت، ایک صفت کے نظر کو پورا کرتے ہیں، دوسرا وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، تیسرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پسندیدہ کھانا، اپنی ضرورت کا کھانا، جو آپ کو بڑے عرصے سے آپ کی چاہت ہے اس کی، یا بھوکے ہیں یا غریب ہیں، بڑی مشکل سے کھانا ملا ہے، وہ بھی اٹھا کر دے دیا کسی کو، ہاں جی۔ اور دوسرا اللہ کی محبت میں، مسکین کو جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، مسکین کو، یتیم کو جس کا باپ نہیں ہے، اسیر کو جو قیدی ہے، قیدی اگرچہ کافر ہو، قیدی اگرچہ کافر ہو، اس کو کھانا کھلانا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ بہت بڑا ثواب ہے، ہاں جی۔ اب یہ دیکھیں کہ مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو، ان تینوں کی بڑی شان ہے۔ انما نطعمکم، اور یہ پھر کیا کہتے ہیں، یہ ابرار کیا کہتے ہیں کہ ہم نے یہ میں نے حاشیے پر، اسی حاشیے پر میں نے دیکھا کہ جو اللہ کے بندے ہیں نیک، جن کو مسئلے کا پتہ ہے، وہ جب کسی کو زکوٰۃ، صدقات یا خیرات یا اللہ واسطہ دیتے ہیں نا، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ شخص ہمیں دعا بھی نہ دے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ یہ لے جاؤ اور ہمارے لیے دعا کرنا جی، ہمارے بچوں کے لیے دعا کرنا، بڑا بیمار اس کے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا، اللہ لمبی عمر دے، اللہ صحت دے، میرے بیوی کے لیے، میرے بچوں کے لیے، فلاں کے لیے دعا کہتے ہیں نا۔ مسئلہ کیا ہے کہ یوفون علی حبہ، اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں۔ جو نیک بندے ہیں، نہیں، اس کی حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ اس کی امید ہی نہیں رکھتے، وہ اس طرح صدقہ دیتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، تاکہ وہ اس کے لیے دعا کرے، تاکہ وہ صدقہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ دیکھو مسئلے میں کتنی باریکی ہے جج صاحب، کتنی باریکیاں ہیں۔ انسان کو ابرار بننے کے لیے ایک سمجھ چاہیے اور عقل چاہیے، تب بھی جا کر ابرار بنے گا۔ تو وہ دعا نہیں کرتے، اس لیے جو کچھ بزرگ ہیں، جو پیر ہوتے ہیں، اپنے مریدوں کو اور استاد اپنے شاگردوں کو جب وہ پڑھاتے ہیں تو ان سے کوئی ہدیہ اور تحفہ نہیں لیتے، کہ روحانی عبادت ہے، اس کو فری آف چارج ہونا چاہیے۔ لیکن استاد، شاگرد اور مرید کا حق ہے کہ وہ اپنے مہربان کی خدمت کرے۔ پیر اور استاد کے دل میں یہ ہو کہ میں یہ فیض جو ہے میں فری دے رہا ہوں، ہاں جی، اور میں لٹا رہا ہوں اپنے مرید اور اپنے شاگرد کو۔ لیکن شاگرد اور مرید کا حق ہے کہ وہ اس کی خدمت کرے، کیونکہ اس کا وہ مربی ہے اس کا۔ لیکن یہ بات ہے کہ جو اللہ کے جن مسکینوں، یتیموں، مسکینوں، قیدیوں کو طعام کھلاتے ہیں اللہ کی محبت پر۔ اور پھر وہ کیا کہتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے یہ جو کھانا دیا ہے نا، یہ اللہ کی رضا کے لیے، اس میں اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ لا نرید منکم جزاء، ہم اس کا بدلہ نہیں چاہتے، لا نرید منکم جزاء، ہم اس کی جزا نہیں چاہتے، ہاں جی، ولا شکورا، اور نہ شکر چاہتے ہیں، نہ کہ ہمارا شکریہ کوئی ادا کرے، کیونکہ شکر اور یہ تین چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک حمد ہوتی ہے، ایک مدح ہوتی ہے، ایک شکر ہوتا ہے، یہ تین چیزیں اکثر استعمال ہوتی ہیں۔ شکر وہ ہوتا ہے جس کے مقابلے میں نعمت ہو، جس کے مقابلے میں نعمت ہو۔ مثال کے طور پر آپ مجھے کہیں لے جاتے ہیں، آپ کی گاڑی استعمال ہوتی ہے، آپ کا سائیکل استعمال ہوتا ہے، آپ کی سواری استعمال ہوتی ہے، تو اس کے بدلے میں کیا کہوں، شکریہ، یہ مقابلے میں نعمت آ گئی۔ آپ نے کسی کو کھانا کھلایا تو اس نعمت دی، وہ آپ کا شکریہ ادا کرے، یہ شکریہ یہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو دھکے دے کر باہر نکالیں اور وہ کہے شکریہ جی، تو لوگ کیا کہیں گے، بیوقوف ہے
یعنی وہ دھکے دے رہا ہے اور تم اس کا شکریہ کس بات کا شکریہ ادا کر رہے ہو؟ شکریہ ہوتا ہے جب مقابلے میں نعمت ہو تو شکریہ زبان سے ہو، اشکر اللہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یا اشکروں کا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، یا دل میں شکر ادا کر دے، یا اس کے سامنے ایسے جھک کر سلام دے لے اس کو کہ بڑی مہربانی جو آپ نے کیا، زبان سے کہہ دے، یہ شکر کی تعریف ہے۔ ہاں جی، تو فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں نا، پھر وہ شکر کے نہیں کرتے کہ وہ ہمارا شکریہ کوئی ادا کرے، جزاء ولا شکورا، اور کوئی جزا بھی نہیں چاہتے کہ اس کے بدلے میں کوئی چیز اس کو ملے، بھئی آج اس نے کھانا کھلایا، کل میں آپ کے بچوں کو کھلا دوں گا، یا آج تم نے مجھے رائٹ دی ہے، کل میں آپ کو دے دوں گا، نہ۔ یعنی جو اللہ ایک آدمی کو آپ مسجد میں لے کے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اب یہ نیکی کی آپ نے، اور یہ آپ ارادہ کریں کہ کل مجھے بھی لے کے آئے گا، تو نیکی تو گئی نا، ضائع ہو گئی، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ تو آپ جو ہے نا، جب کسی کے ساتھ کوئی بھی نیکی کریں تو اس کا نہ بدلہ نہ اس کا شکریہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس دن سے، اس دن کی قیامت کے دن سے، جس دن یومن عبوسا قمطریرا، جو نہایت ہی ترش اور سخت دن ہے۔ قیامت کا دن بہت سخت ہے نا، بہت ترش ہے، اس میں آرام نہیں ہوگا، اس میں تو پریشانی ہوگی ہر آدمی کے لیے، بہت پریشانی ہوگی۔ تو اس کو یومن عبوسا قمطریرا، بہت خشک دن ہوگا، شرہ مستطیرا، اس کی برائی پھیلی ہوئی ہوگی، ہر آدمی پریشان ہوگا، ہر آدمی فکر مند ہوگا، ہر آدمی عذاب میں ہوگا، ہر آدمی تکلیف میں ہوگا۔ ہاں جی، اور اس میں عبوسا قمطریرا، بہت ترش۔ تو جو کسی کو کھانا کھلاتے ہیں نا، یا کسی کا نیکی کرتے ہیں یتیم مسکین غریب کو، تو نیت کیا کرتے ہیں؟ اللہ قیامت کی مشکلیں آسان فرمائے، اللہ قیامت کی مشکلیں آسان فرمائے، کیونکہ ڈر تو اسی دن کا ہے نا، قیامت کی مشکلیں آسان ہوگی۔ قبر بھی جو ہے یہ اول مناظر الآخرت ہے، یعنی پہلی سیڑھی ہے آخرت کی، تو قبر سے شروع ہو جاتی ہے آخرت۔ تو جو اب دنیا میں کریں گے اس کی جزا یہی ہے کہ اللہ برزخ کے حالات اچھے کرے اور آخرت کے حالات اچھے کرے، جہنم سے محفوظ فرمائے۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، جو آدمی غریبوں، مسکینوں، یتیموں، اسیروں، قیدیوں کو کھانا کھلاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کے لیے کیا اللہ کیا اس کا جواب دیتا ہے، جزا دیتا ہے؟ فرمایا کہ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، جو اس قیامت کے دن سے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی رضا کی وجہ سے کسی مسکین، یتیم، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی غریب پر نیکی کرتے ہیں جس میں صرف اللہ کی رضا ہو، فَوَقَاهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کو بچا لے گا اس دن، اللہ اس کو اس دن کے عذاب، اس کی تکلیف سے رب تعالیٰ بچا لے گا۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور ان کی ملاقات اس سے ہوگی، نضرہ کہتے ہیں خوشباش چہرہ، اچھا خوش چہرہ، یعنی جو ہنستا ہوا چہرہ جو ہے نا، جو ہنسا چہرہ وہی ہوتا ہے جس میں نعمتیں برس رہی ہوں، کوئی تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، نا جی، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ اور خوشی اور شادمانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان سے ملاقات کرے گا۔ تو یہ کس کا فائدہ ہے؟ جو اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے، اپنی ذاتی چیزوں کے لیے کہ کل یہ آدمی ہمارے کام آئے گا، کل کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے، یہ ہمیں دکھ تکلیف میں کام دے گا، ہاں جی، یہ ہمیں فائدہ دے گا، اس کا جو ہے نا آج اس کے ساتھ بھلائی کر لو، اس کو قابو کر لو، اس کو قید کر لو، اس کو سمجھا لو، کل ہمارے کام آئے گا، نہ، اللہ کی رضا، یعنی اس طرح بھلائی کرو کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے، تاکہ وہ اس کا شکریہ نہ ادا کر سکے، اس کو دعا ہی نہ دے سکے نام لے کر، یہ چیز ہے۔
اور یہ ابرار کی شان ہے، نیک بندوں کی شان ہے. ہاں جی. اور جو ہے اب ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ جو پکچریں اسکولوں کالجوں میں ڈاکٹروں کے ساتھ ہوتی ہے، ادھر وہ اس پر وہ جو ہے نا سرٹیفکیٹ یا چیک، اس کو ایسے پکڑ، ایک ادھر اس نے ڈائریکٹر نے پکڑا ہوتا ہے، ایک دینے والے نے پکڑا ہوتا ہے، منہ سب کا ادھر کیمرے کی طرف ہوتا ہے نا جی، منہ کیمرے کی طرف ہوتا ہے، اور ایسے انہوں نے تختی پکڑی ہوتی ہے. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ نیکی کہیں گے؟ یہ ابرار کی نیکی ہے. ابرار کی نیکی کیا ہے؟ ہسپتال میں چیک دے دو، جو مرضی دے دو. اگر انہیں فوٹو کھنچوانا ہے تو آپ نے اس کو کہو بھانجے بھتیجے بیٹے کو لاؤ، اس کا نام کر دو، ہمارا نام جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو گیا. بچنا بہت مشکل ہے. کیوں جی؟ بہت مشکل ہے. آج کل تو کسی کو کھانا کھلانا ہو تو پہلے اخبار میں دیتے ہیں، جی ہم جی اتنے لوگوں کا ہم کھانا پیش کر رہے ہیں، اتنے فلاں دن کو فلاں کھانا ہوگا، فلاں آدمی نے کھانا دیا ہے. ہاں جی. تو یہ تو تھا ایک درس، ایک سائیڈ جو میں نے بیان کی ہے. انہی آیتوں کی دوسری سائیڈ جو اس کو پارٹ 1 اور پارٹ 2 لکھ دینا. اگلے ویک میں انہی آیتوں کی دوسری تفسیر جو ہے وہ بیان کروں گا انشاءاللہ. اس بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، وہ بیان کروں گا. تو یہ پارٹ 1 ہو گیا. انہی 6 آیتوں کا، 7 آیتوں کا پارٹ 2 جو ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ جل شانہ ہماری اس کوشش کو، کاوش کو قبول فرمائے. اور جو ترجمہ تفسیر جو عرض کی ہے، اس کو اگر صحیح بارگاہ رب العزت میں یہ قبول ہے تو ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے. جزاکم اللہ واسلم جزا.